بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وقار احمد۔ دوستو آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوا تھا کوہاٹ کے مشہور ڈیم تانڈا ڈیم اپنی پرنسپل میں، تو سوچا کہ اس موقع پہ ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ وہ کون سے ریزنز تھے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پرنسپل ہی لی۔ حالانکہ میرے پاس دو مزید آپشنز موجود تھے، تو میں نے وہ کیوں نہیں کنسیڈر کیے یا وہ کیوں نہیں لیے، تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کروں گا۔ تو میرے پاس ایک ٹائٹ سا بجٹ تھا، اور اسی بجٹ کی رینج میں جو ہے نا میں نے گاڑی لینی تھی۔ بجٹ تھا میرے پاس تقریباً کوئی 11.5 سے 12 لاکھ کا۔ تو اس بجٹ میں اس ٹائم میرے پاس 3 آپشن موجود تھے، ایک پرنسپل، دوسری سوزوکی آلٹو وی ایکس، اور جبکہ یونائٹڈ براوو۔ تو بہت سارے دوست مجھ سے جب بھی ملتے ہیں تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ میں نے پرنسپل کیوں لی، میں نے سوزوکی آلٹو کیوں نہیں لی، سوزوکی آلٹو اس سے بہتر تھی، ایسا ہے تو ویسا ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کروں گا۔ تو جب میں گاڑی لینے کی جب میں نے ارادہ بنایا تو میں نے کمپیریزن کیا تینوں کا۔ تو کمپیریزن میں مجھے یہ بات ثابت ہوئی کہ یونائٹڈ براوو جو ہے، ایک تو اس کی جو ہے بیک سیٹ میں جو سپیس ہے، لیگ سپیس بہت کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پیچھے 2 بندے بھی زیادہ کمفرٹیبل ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، اور ایک تو اس کی شیپ کوئی چھوٹی سی شیپ ہے، تو اس کی شیپ بھی مجھے زیادہ نہیں پسند تھی۔ تو یہ 2-3 وجوہات تھیں۔ تو ایک تو اس کی شیپ مجھے خاص نہیں پسند آئی تھی کیونکہ وہ چھوٹی سی ہے، اور دوسری اس کی لیگ سپیس بہت کم تھی۔ باقی اگر گاڑی کی بلڈ کوالٹی کی بات کی جائے تو یونائٹڈ براوو جب نہیں آئی تھی اس میں کافی ایشوز تھے، کافی ہائی لائٹ ہوئے تھے، تو وہ بھی ایک خوف تھا۔ البتہ پھر جب میں نے چیک کیا جو ان کے لیٹسٹ ماڈل تھے تو وہ کافی امپروو ہو چکے تھے، تو اس میں انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ ایشوز وغیرہ ریزالو تو کیے ہوئے تھے۔ مگر جب میں نے کمپیریزن کیا تو سب سے پہلی فرصت پہ جو ہے نا میں نے یونائٹڈ براوو کو بیچ میں سے نکال دیا۔ پھر میرے پاس 2 آپشن بچتے تھے، پرنسپل اور سوزوکی آلٹو وی ایکس۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میرا بجٹ تھا بڑا ٹائٹ قسم کا، اور اسی بجٹ میں ہی جو ہے نا میں نے گاڑی لینی تھی۔ تو سوزوکی آلٹو میں نے پھر اس لیے نہیں لی کہ ایک تو سوزوکی آلٹو کی پچھلی شیپ مجھے بہت بری لگتی ہے، بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے، کیونکہ ایک تو شیپ پیچھے سے عجیب سی ہے، ایسا لگتا ہے کہ لائٹوں کی ان کو جگہ نہیں ملی، اور پھر انہوں نے زبردستی بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس کی بمپر میں لائٹیں ٹھوک دی۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری یہ کہ وہ گاڑی مطلب سامنے دیکھنے سے بھی چھوٹی سی لگتی ہے، جیسے کوئی ماچس کی ڈبی ہو۔ تو یہ مطلب میرا پرسنل اوپینین ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں، مگر پرسنلی مجھے اس کی بھی شیپ نہیں پسند آئی تھی۔ اور پھر جب میں نے کمپیریزن کیا فیچرز کے حوالے سے، تو فیچرز میں کافی فرق تھا۔ سوزوکی آلٹو وی ایکس میں نہ تو اے سی تھا، نہ پاور سٹیئرنگ تھا، نہ پاور ونڈوز تھے، اور نہ بیک کیمرہ تھا، نہ سینٹرل لاکنگ وغیرہ کو آپشن تھی۔ مطلب وہ سمپل جس طرح مہران کی مثال تھی بالکل ویسی گاڑی ہے، بس صرف یہ ہے کہ اوپر کی باڈی چینج کر دی، ادروائز جو چیزیں مہران میں تھی سیم ٹو سیم وہی چیزیں انہوں نے سوزوکی آلٹو وی ایکس میں دی ہوئی تھیں۔ تو ہاں، البتہ انجن اس کا 660 سی سی تھا، جو کہ سیم ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے پرنسپل کے برابر ہی۔ پرنسپل کی ہارس پاور تقریباً 40 ہارس پاور ہے، جبکہ سوزوکی آلٹو 39 ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے۔ تو انجن وغیرہ کا تو کوئی ایشو نہیں تھا، بس جب میں نے فیچرز کو دیکھا، شیپ وغیرہ کا کمپیریزن کیا، تو اس میں مجھے پرنسپل بہتر لگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیوریبلٹی کا بھی ایک وہ تھا، کنسرن تھا۔ ڈیوریبلٹی بالکل پرنسپل کی ایک شک والی بات ہے، کیونکہ ابھی تک کسی نے زیادہ آزمایا نہیں ہے، اور پرنسپل کی بھی جو 2020 والے ماڈل سے
اس میں کافی ایشوز آئے تھے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی یہ سچ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایشوز اس میں فیس کیے تھے، جیسے کہ اس کے فرنٹ ایکسل کے ایشو آئے تھے، شاکس وغیرہ کے ایشوز آئے تھے، اور اس کے علاوہ بیئرنگ وغیرہ کے ایشوز آئے تھے۔ تو پرنسپل میں بھی کافی ایشوز تھے 2020 والے ماڈلز میں، لیکن یہ ہے کہ کمپنی نے امپروو کرنے کی کوشش مسلسل وہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور پہلے لاٹ جو ان کا آیا تھا پرنسپل کی گاڑیوں کا، اس میں بہت سارے ایشوز تھے، گیپس وغیرہ کافی تھے، مگر یہ ہے کہ جب سیکنڈ تھرڈ لاٹس وغیرہ آنے لگے تو یہ چیز میں نے آبزرو کی کہ ان کی کوالٹی بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ میں جس شہر میں رہتا ہوں ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ پرنسپل پرنس اور ڈی ایف ایس کے کا شو روم ہے، تو اکثر وہاں سے گزر بسر ہو جاتا تھا، تو میں یہ چیزیں نوٹ کر رہا تھا۔ تقریباً جو جنوری 2021 مطلب جب ایک سال گزر چکا تھا، پھر میری کولیگ نے بھی پرنسپل خریدی، تو میں نے دیکھا وہ کافی حد تک امپروو ہو چکی تھی، مطلب ایشوز وغیرہ اس میں امپروو ہو چکے تھے کافی حد تک، اور میں نے اس کی رائڈز وغیرہ لی، تو ان کی جو میں اکثر گاڑی میں ڈرائیو وغیرہ کرتا تھا، رائڈز وغیرہ لیتا تھا، تو مجھے کافی ایک کمفرٹیبل لگی۔ مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں لگ رہا تھا کہ میں کسی مہران وغیرہ ٹائپ کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، بہتر رائڈ تھی۔ اور اسی طرح سوزوکی آلٹو بھی میرے دوست کے پاس ہے، اس میں بھی ہم کم و بیش میں اکثر بیٹھتا رہتا ہوں، تو تقریباً دونوں کی جو ڈرائیو تھی وہ سیم تھی، بلکہ اس ٹائم مجھے پرنسپل کی تھوڑی بہتر لگی تھی، تو یہ ایک ریزن تھا۔ باقی انجن نائز تقریباً دونوں کی سیم تھی، اور فیول اکانومی میں واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوزوکی آلٹو کی جو فیول ایوریج ہے وہ سب گاڑیوں سے بہترین ہے، مطلب اس پرائس کے لحاظ سے، ایون کہ سوزوکی کلٹس وغیرہ مطلب 20 لاکھ کے اندر ہم دیکھیں تو سوزوکی آلٹو کی جو فیول ایوریج ہے وہ باقی تمام گاڑیوں سے بہتر ہے۔ اور تو یہ تھا کہ اس ٹائم میں نے فیول ایوریج کو اگنور کر دیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک باقی فیچرز جو تھے وہ مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگے تھے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مطلب اگر سوزوکی آلٹو 18-19 فیول ایوریج دے دی چلے گا، پرنسپل 15-16 بھی دیتی ہیں تو چل جائے گا، ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ گاڑی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، کافی عرصے اپنے ساتھ رکھنا ہے، تو میری سوچ یہ تھی کہ شیپ اچھی ہونی چاہیے، شیپ کو میں نے پریورٹی دی، فیچرز کو میں نے پریورٹی دی، تو تبھی میں نے پھر ڈیسیجن لیا کہ مجھے پرنسپل ہی لینا چاہیے۔ اچھا، پھر تقریباً مئی کے مہینے میں، بلکہ جون کے مہینے میں میرے ایک دوسرے کولیگ نے جب پرنسپل لی تو اس میں انہوں نے ریمز چینج کر دیے تھے، جو انڈیکیٹرز تھے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف انہوں نے اپ گریڈ کر دیے تھے، چیزیں کافی امپروو ہو چکی تھیں۔ پھر جب میں نے اس گاڑی میں رائڈ لی، میں نے چیک کی تو وہ واقعی میں کافی امپروو تھی اس کی کوالٹی وغیرہ، تو اس گاڑی کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں نے کمپیریزن کیا ہے تو مجھے پھر واقعی پرنسپل بہتر لگی سوزوکی آلٹو سے۔ آلدو کافی چیزیں سوزوکی آلٹو میں اچھی ہیں، سوزوکی آلٹو کا جو وی ایکس آر ویریئنٹ ہے وہ کافی بہتر ہے، اور وی ایکس ایل بھی کافی بہتر ہے، مگر میرے پاس چونکہ بجٹ بہت شارٹ تھا اور میں نے گاڑی جو ہے لینی 11.5 سے 12 لاکھ کی رینج میں تھی، تو میرے پاس آپشن صرف سوزوکی وی ایکس کی تھی، تو سوزوکی وی ایکس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے پرنسپل بہتر لگی ان سے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بجٹ میں بھی زیادہ ہوتا تو شاید میرا ڈیسیجن میں بھی تھوڑا چینج ہوتا، میں بھی شاید پھر میں کلٹس یا آگے کیا پکانٹو کی طرف جاتا، مگر یہ تھا کہ بجٹ کے لحاظ سے مجھے پھر پرنسپل بہتر لگی، اور یہی وجہ تھی کہ سوزوکی وی ایکس اور پرنسپل میں نے پرنسپل چوز کی۔ تقریباً گاڑی میں 1000 سے اوپر چلا چکا ہوں، الحمدللہ ابھی تک کوئی ایشو نہیں آیا، گاڑی بالکل سموتھ چل رہی ہے، بالکل ٹھیک چل رہی ہے، ہلی ایریاز میں لے کے جا چکا ہوں، اور جو ہے فیملی کو بٹھا کے لے کے جا چکا ہوں، 5-6 بندوں کو بٹھا کے لے کے جا چکا ہوں، ابھی تک الحمدللہ کوئی ایشو نہیں آیا۔
بالکل فٹ چل رہی ہے. تھوڑے بہت یہ ہے کہ گاڑی کی پلاسٹک کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے اندر سے، وہ بہتر کی جا سکتی تھی. اسی طرح سوزوکی آلٹو کی بھی جو اندرونی جو پلاسٹک کی کوالٹی وہ بھی اس کی بھی اچھی نہیں ہے، دونوں کی سیم ہے. تو کمپنیز کو چاہیے کہ ان چیزوں کو امپروو کرے. اس کے علاوہ پرنسپل کے بارے میں مطلب جنہوں نے 2020 کے ماڈل رکھے ہوئے ہیں وہ بیچارے کافی گلے شکوے کر رہے ہیں. تو کمپنی کو چاہیے کہ ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کی جو ایشوز آئے تھے ان کو انڈر وارنٹی ان کو جو ہے ریزالو کرے. مطلب آنرشپ کمپنی کو لینی چاہیے، کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے فرسٹ لاٹ میں یا سیکنڈ لاٹ میں گاڑیاں لی تھیں. اسٹارٹ میں انہوں نے کمپنی پہ ٹرسٹ کر کے لی تھی. تو کمپنی کو چاہیے کہ اس کی آنرشپ لے، ان کی تمام ایشو کو ریزالو کریں. کیونکہ اگر آپ یوٹیوب وغیرہ میں چیک کریں، فیس بک وغیرہ میں جو زیادہ تر جو لوگ پوسٹس وغیرہ کر رہے ہیں، گلے شکوے کر رہے ہیں ایشوز کو لے کے، وہ لوگ ہیں جن کے پاس 2020 کے ماڈلز ہیں. 2021 والے ماڈلز کے جن کے پاس ہیں وہ لوگ کافی مطلب کم گلے کر رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا چیز نے کوئی ایسی بات وغیرہ کی ہو سکتا ہے ایک یکا دوکا گاڑی میں کوئی ایشوز آئے ہوں 2021 والے میں بھی، مگر تقریباً 95% جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2020 ماڈل رکھے تھے اور ان کو وہ ایشوز جو ہے نا فیس کر رہے ہیں. کافی حد تک جو ہے وہ میں بھی ریزالو ہو بھی رہے ہیں، کیونکہ ایک کمیونٹی فیس بک کا گروپ بنا ہوا ہے جس میں ڈی ایف ایس کے پریس گروپ کے جو ہے مینجمنٹ کے لوگ ایڈ ہیں، اور وہ بپلی کی بات سنتے بھی ہیں اور ڈیلرشپ سے ریزالو بھی کرواتے ہیں. اگر کسی کو اس واٹس ایپ گروپ کا لنک وغیرہ چاہیے ہو یا کسی نے ایڈ ہونا ہو تو کمنٹس میں اپنا نمبر لکھیں، میں انہیں ریکویسٹ کر کے ایڈ کروا دوں گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیوز تک بھی میرے ساتھ رہیے، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں بھی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو سب سے پہلے نظر آئے. تو اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.